السلام علیکم جماعت نہم، کیسے ہیں آپ؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور ایمان اور صحت کی زندگی گزار رہے ہوں گے۔ میں آپ کی اردو کی ٹیچر مخاطب ہوں آپ سے انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی اسلام آباد اسکول زکاڑا کیمپس کی جانب سے۔ رمضان کی برکتیں اور نعمتیں سمیٹتے ہوئے ہم آگے بڑھ رہے ہیں۔ پہلا عشرہ جو ہے رحمت وہ ختم ہونے کے قریب ہے، تو خوب دعائیں کیجئے، خوب عبادات کیجئے، اپنے لیے بھی، اپنے بزرگوں کے لیے بھی، اپنی فیملی کے لیے بھی اور مسلمانان اسلام کے لیے بھی، کہ اللہ ان میں آپس میں خلوص، اتحاد اور محبت پیدا فرمائے اور انہیں دنیا میں کامیاب و کامران کرے۔ چلتے ہیں اپنے سبق کی طرف۔ مرزا غالب کے دات و خصائل ہم نے اپنے لاسٹ جو ہے ویڈیو میں کمپلیٹ کیا تھا۔ اس کی ریڈنگ ہم نے کی تھی اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے اس کے مشکل الفاظ کے معنی بھی کیے تھے۔ چلتے ہیں اس کی ایکسرسائز کی طرف۔ مختصر جواب جو ہے وہ ہم انشاءاللہ اپنی آئندہ ویڈیو میں کریں گے۔ آج ہم اس کی جو مختصر مشقیں ہیں چھوٹی چھوٹی ان کو کور کرنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلی مشق جو ہے اس کی مشق نمبر 3، خالی جگہ یا مندرجہ ذیل جملوں کو مکمل کریں۔ مرزا غالب کے اخلاق نہایت وسیع تھے۔ مرزا غالب کے اخلاق نہایت وسیع تھے۔ دوستوں کی فرمائش سے کبھی ڈیش نہ ہوتے، تنگ دل۔ دوستوں کی فرمائش سے کبھی تنگ دل نہ ہوتے تھے۔ نمبر 3 ہے خودداری اور حفظ وضع کو وہ کبھی ہاتھ سے ڈیش تھے، نہ جانے دیتے تھے۔ وہ کبھی ہاتھ سے نہ جانے دیتے تھے۔ فواکہ میں ڈیش ان کو بہت مرغوب تھا۔ فواکہ میں ڈیش ان کو بہت مرغوب تھا، یعنی کہ فواکہ میں آم ان کو بہت مرغوب تھا۔ مرزا کی نیت ڈیش سے کسی طرح سیر نہ ہوتی تھی۔ کس سے سیر نہ ہوتی تھی؟ آموں سے۔ مرزا کی طبیعت آموں سے کبھی سیر نہ ہوتی تھی۔ آگے چلتے ہیں اپنی مشق نمبر 4 کی طرف۔ سبق کے متن کو مد نظر رکھ کر درست جواب کی نشاندہی کریں۔ مرزا غالب کے نہایت وسیع تھے۔ کیا وسیع تھے ان کے؟ اخلاق، خصائل، افکار اور کردار۔ تو ان کے اخلاق وسیع تھے۔ نمبر 2 ہے مرزا غالب دوستوں کی کن باتوں سے کبھی تنگ دل نہ ہوتے تھے؟ بری باتوں سے، زیادتیوں سے، فرمائشوں سے یا حرکتوں سے؟ تو آنسر ہے اس کا کہ فرمائشوں سے کبھی تنگ دل نہ ہوتے تھے۔ نمبر 3 ہے لوگ اکثر مرزا غالب کو خط لکھتے تھے۔ لوگ اکثر مرزا غالب کو خط لکھتے تھے، محبت بھرے، دکھ بھرے، بے رنگ اور طویل۔ تو اس کا آنسر ہے بے رنگ خط لکھتے تھے۔ اکثر لوگ انہیں بے رنگ خط لکھتے تھے۔ نیکسٹ ہے مرزا کی طبیعت میں بدرجہ غایت تھا۔ کیا موجود تھا؟ جود و سخا، اخلاص، مروت اور لحاظ یا پھر صبر۔ تو اس کا آنسر ہے مروت اور لحاظ بدرجہ غایت مرزا کی طبیعت میں موجود تھا۔ نیکسٹ ہے ایک صحبت میں مرزا غالب کس کی تعریف کر رہے تھے؟ ذوق کی، مومن کی، بہادر شاہ ظفر کی یا پھر میر تقی میر کی؟ تو آنسر ہے میر تقی میر کی تعریف کر رہے تھے۔ نیکسٹ ہے کس نے سودا کو میر پر ترجیح دی؟ ذوق نے، غالب نے، مومن نے، شیفتہ نے؟ تو آنسر ہے ذوق نے سودا کو میر پر ترجیح دی تھی۔ چلتے ہیں اپنے اگلے پیج پر۔ فواکہ میں غالب کو بہت مرغوب تھا۔ کیا مرغوب تھا؟ خربوزہ، تربوز، آم یا آڑو؟ تو جواب ہے آم انہیں مرغوب تھا۔ نیچے آتے ہیں اپنے اگلے کوشچن کی طرف۔ کالم الف سے دیے گئے الفاظ کو کالم بے کے متعلقہ الفاظ سے ملائیں۔ کالم الف میں ہے، میں نے آلریڈی اس کو سولو کر لیا ہے تاکہ ہمیں سمجھنے میں مشکل نہ ہو۔ کالم الف میں اخلاق ہے، تو اخلاق ہمیں پتہ ہے مرزا کے اخلاق بہت وسیع تھے، سو ہم اخلاق کو وسیع کے ساتھ ملا دیں گے۔ اسی طرح خوشی ہے، تو خوشی جو ہے وہ غم کا مترادف ہے۔ آگے مذہب ہے، تو مذہب جو ہے یہ ملت کے ساتھ جڑا ہوا ہوتا ہے۔
مروت لحاظ کو کہتے ہیں۔ نیکسٹ ہے بے رنگ، یعنی کہ ٹکٹ کے ساتھ وہ خط بھیجتے تھے، موسٹلی بے رنگ ہوتے تھے۔ حیوان ناطق اور حیوان ظریف ایک دوسرے کے الٹ ہیں دونوں الفاظ۔ تو یہ تھا کالم جس کے ہم نے میچنگ کی۔ آگے ہے اس کا مذکر اور مؤنث الفاظ الگ الگ کر کے لکھیں۔ تو ہم اس کو پڑھ لیتے ہیں انشاءاللہ۔ ہم اپنی اگلی مشق میں اس کا آپ کو ویژول بھی دے دوں گی۔ غم مذکر ہے، یہاں غم جو ہے مذکر ہے، خوشی مؤنث ہے، خط مذکر ہے، مذہب مذکر ہے، ملت مؤنث ہے، حرف مذکر ہے، غزل مؤنث ہے، مروت مؤنث ہے، لحاظ مذکر ہے، ٹکٹ مذکر ہے، حوصلہ مذکر ہے، وضع مذکر ہے، جاڑا مذکر ہے، ظرافت مؤنث ہے۔ امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ کون سا لفظ کیا ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ نیچے ہے مختلف انداز بیان میں امتیاز کرنا۔ جملوں پر غور کیجئے۔ پاکستان کو 2000 میگا واٹ بجلی کی کمی کا سامنا ہے۔ پہلا جو ہے وہ ایک ہمارے پاس معلوماتی جو ہے جملہ ہے۔ دوسرا ہے چٹھی نمبری 215 کے تحت علی کی خدمات محکمہ تعلیم کے سپرد کی جاتی ہیں۔ تیسرا ہے قرار دیا جاتا ہے کہ فلاں ابن فلاں تعزیرات پاکستان دفعہ فلاں کے تحت فلاں جرم کا مرتکب ہوا ہے۔ تو یہ دفتری زبان ہے۔ اس کے بعد ہے کمپیوٹر کا ہارڈ ویئر اس کا دماغ اور سافٹ ویئر اس کا ذہن ہے۔ یہ معلوماتی جملہ ہے۔ اگر تیرا قول صادق ہے تو شہد فائق ہے ورنہ تھوک دینے کے لائق ہے۔ آپ نے غور کیا ہوگا کہ یہ پانچوں جملے جو ہیں زبان اردو میں ہونے کے باوجود اپنے لہجے، تیور، اسلوب اور لفظوں کے انتخاب کے اعتبار سے مختلف ہیں۔ اختلاف کا سبب ایک طرف وہ بات یا مفہوم ہے جسے اظہار میں لانا مقصود ہے، اور دوسری طرف وہ حقیقی یا فرضی سامعین قارئین ہیں جن تک بات پہنچانا مقصود ہے۔ گویا مافی الضمیر اور مخاطبین کو لحاظ میں رکھ کر مخصوص پیرایہ اظہار کا استعمال یا انتخاب کیا جاتا ہے۔ پہلا جملہ کسی اخبار کی خبر ہے، اس لیے اسے صحافتی قرار دیا جا سکتا ہے۔ صحافتی پیرایہ بیان سادہ ہوتا ہے۔ اخبار کے قارئین میں ہر طرح کے اور ہر ذہنی سطح کے لوگ ہوتے ہیں، اس لیے وہ سادہ زبان میں لکھا جاتا ہے۔ دوسرا جملہ دفتری زبان کا ہے۔ دفتری زبان کی اپنی اصطلاحات ہوتی ہیں جنہیں دفتر سے متعلق لوگ سمجھتے ہیں اور عام لوگ کم سمجھتے ہیں۔ تیسرا جملہ قانونی اور عدالتی زبان کا ہے، یعنی کہ فلاں ابن فلاں کو تعزیرات پاکستان کے بارے میں جو جملہ بتایا گیا وہ تیسرا جملہ جو ہے وہ قانونی اور عدالتی زبان کا ہے۔ قانون اور عدالت کی مخصوص زبان ہوتی ہے، مخصوص لفظیات اور اصطلاحات جو ہیں ہوتی ہیں جن کے مفاہیم و مطالب طے شدہ ہوتے ہیں اور ابہام سے یکسر پاک ہوتے ہیں، یعنی کہ ان میں کسی قسم کا کوئی شک شبہ موجود نہیں ہوتا ہے۔ چوتھا جملہ تکنیکی زبان کا ہے۔ ہر شعبہ علم کی خاص زبان ہوتی ہے۔ طب، انجینئرنگ، کامرس، طبیعیات، حیاتیات، فلکیات، ان سب کی جدا جدا زبان ہے اور ہر ایک کی الگ الگ اصطلاحات ہیں جنہیں متعلقہ شعبہ علم کے اساتذہ، طلباء اور دیگر متعلقین ہی سمجھتے ہیں۔ غور کریں تو آخری جملہ دیگر تمام جملوں سے مختلف ہے۔ دیکھتے ہیں کہ ہمارا آخری جملہ کیا تھا۔ اگر تیرا قول صادق ہے تو شہد فائق ہے ورنہ تھوک دینے کے لائق ہے۔ اگر تیرا قول صادق ہے تو شہد فائق ہے ورنہ تھوک دینے کے لائق ہے۔ تو لاسٹ جملہ جو ہے وہ دیگر تمام جملوں سے مختلف ہے۔ دیگر جملوں کے مفہوم میں قطعیت اور کامل وضاحت ہے، یعنی کہ قطع بالکل ختمے کے طور پر اس کو استعمال کیا گیا لفظوں کو، ان کا ایک مکمل مفہوم ہے اور کامل وضاحت ہے، مگر آخری جملے میں ہلکا سا ابہام ہے۔ اور ایک اور فرق یہ ہے کہ باقی جملوں میں ایک قسم کا سپاٹ پن ہے، مطلب ان میں کسی قسم کا جذباتی کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن آخری جملے میں ایک طرح کا حسن موجود ہے، یعنی کہ اس میں ایک بات کو پریفرنس دی گئی ہے کہ اگر ایسا ہوا تو ایسا ہوگا، اگر ایسا نہ ہوا تو یہ ہوگا۔
پہلے چاروں جملوں میں براہ راست بات بیان کی گئی مگر آخری جملے میں اظہار بالواسطہ ہے۔ جملے میں ابہام اور حسن بالواسطہ اظہار سے ہی پیدا ہوتا ہے، یعنی کہ بغیر کسی قسم کی درمیان میں کوئی ابہام پیدا کیے، کوئی شک شبہ پیدا کیے۔ لہٰذا ادبی پرایا بیان میں ابہام اور حسن ہوتا ہے۔ ادبی پرایا سے مراد جیسے ہمارا سبق ہے مرزا غالب کے دات و خسائل، اس لیے کہ ادبی اظہار میں خیال اور جذبہ دونوں ہوتے ہیں، مگر صحافتی ہوں، دفتری ہوں، قانونی ہوں اور تکنیکی زبان میں ہوں، بیان ہوں، صرف خیال اور معلومات ہوتی ہیں۔ خیال میں قطعیت جبکہ جذبے میں ایک قسم کی دھند اور ابہام ہوتا ہے۔ تو امید ہے بچوں کہ آپ کو ان میں فرق بہت اچھے سے سمجھ آ گیا ہوگا کہ جملوں میں کیا فرق تھا اور یہ کس قسم کے جملے تھے، اور ہم جملوں کو کیسے جانچ سکتے ہیں کہ وہ کس قسم کا جملہ ہے۔ اس کے ساتھ ہی مجھے دیجیے اجازت، فی امان اللہ، اللہ آپ کا نگہبان ہو، اللہ حافظ۔